بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو کہنے لگے استقلال سہارا، ساحرین کہنے لگے ہم نہیں ترجیح دیں گے تجھ کو الا مقابلے اس کے کہ آیا ہمارے پاس من البینات واضح دلائل، والذی فطرنا، والذی کی باؤ عاطفہ بنے تو مانا ہوگا کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ نؤثرا کا مانا لکھا ہے لن نختارا کا، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ الا مقابلہ کا ہے مقابلے اس کے کہ آیا ہمارے پاس من البینات واضح روشن دلائل، اور اس کے مقابل جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تجھے واو عطف ہے اور بعد میں سے واو قسمیہ بنائے، والذی قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، تو اس طرح پھر معنی بن جائے گا فقض ما انت قاض، دل کھول کے کر گزر جو تو کرنے والا ہے، جو کر سکتا ہے کر گزر۔ فرعون نے دھمکی دی، کس بنیاد پر؟ فرعون سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ جادوگر ہے، فرعون کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ وہ نہیں رہے، اب انہیں مسئلہ توحید سمجھ آ گیا، اور مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جو بزدلوں کو بہادر بنا دیتے ہے، اور مسئلہ توحید وہ ہے جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے۔ مسئلہ توحید ہی اصل حریت ہے، اصل بہادری ہے۔ جو توحید میں جتنا پختہ ہوگا اتنا وہ زیادہ بہادر ہوگا اور اتنا وہ زیادہ دلیر ہوگا۔ مشرک شرک کی وجہ سے وہ بیچارہ بزدل ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کسی لکڑی سے ڈرتا ہے، کبھی کسی بیری کے درخت سے ڈرا ہوا ہے، کبھی بابے کے پھوکے سے ڈرا ہوا ہے، کبھی کسی تو مباحد آدمی۔ توحید کا ایک خصوصیت ہے کہ یہ آدمیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ بہادر اور دلیر بنا دیتی ہے۔ چند ساعات پہلے یہ فرعون سے ڈرے ہوئے تھے اور فرعون سے انعام مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا، دنیا کا لالچ تھا۔ لیکن اب جب توحید آئی، ایمان آیا، اب دنیا کی حیثیت ہی باقی نہیں رہی۔ دنیا تو چھوڑو، اب جان کی بھی پرواہ نہیں۔ تو یہی ہوتا ہے اصلی ایمان اور اصل توحید، کہ ہر چیز اس پہ قربان ہوتی ہے، جان بھی اور مال بھی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے برکات توحید بیان کی، ثمرات توحید بیان کیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ولایت کا جو عجمی تصور ہے اور عجمی تصویر لوگوں نے بنا رکھی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ چند لمحات پہلے یہ کافر ہے اور چند لمحات میں اب اعلیٰ درجہ کے اولیاء اللہ ہیں۔ تو ولایت کس چیز کا نام ہے؟ خالص توحید، اسی کا بیان، اسی پہ پختگی، اسی پہ عمل، اسی کا نام کیا ہے؟ توحید اپنا ولایت ہے۔ ولایت غاروں یا ابن عربی کا تصوف نہیں ہے، ہاں، یا دل کے لطیفے جاری کرنا نہیں، یا ادھر ادھر جو آج کل پیروں کی منڈی ہے، پیروں کی مارکیٹ، وہاں سے ولایت نہیں ملتی، وہاں سے ضلالت ملتی ہے۔ ولایت ملتی ہے پیغمبر کی دعوت سے، پیغمبر کی تعلیم سے، پیغمبر کی اتباع سے، اور اتباع رسول سے ہٹ کر ہر راستہ ہدایت کا سمجھا جانے والا یا وصول اللہ کا سمجھا جانے والا یا قرب الہی کا سمجھا جانے والا، وہ ابلیس کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، چاہے وہ سیاست کے رنگ میں ہو، چاہے وہ تصوف کے رنگ میں ہو۔ اس لیے آپ کہتے ہیں فرعون لن نؤثرا کا، لن نختارا کا، ہم کبھی بھی آپ کو اختیار نہیں کریں گے، الا
مقابلے اس کے کہ ہمارے پاس آ گیا من البینات روشن دلائل، والذی اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، والذی فطرنا، فطرنا میں اشارہ کر دیا کہ جادوگروں کی فطرت جاگ اٹھی، فطرنا ان کی فطرت میں جو توحید تھی وہی ابھر کے سامنے آ گئی۔ فقد ما انت قاض، دل کھول کے کر جو کر سکتا ہے، ہر قسم کا روب اتر گیا، ڈر جھاکے اتر گئے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، انما سوائے اس کے نہیں، تو فیصلہ کر سکتا ہے صرف هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کا۔ تو جو کہہ رہا ہے لَأُقَطِّعَنَّ لَأُصَلِّبَنَّ، تجھے یقیناً تو ہم سے زندگی چھینے گا اور دنیا کی زندگی۔ تو انا آمنا بے ربنا، ہم ایمان لا چکے ہیں بے ربنا اپنے رب کے ساتھ، لے یغفر لنا تاکہ بخش دے ہمیں، خطا جانا ہماری خطائیں یعنی شرکنا ہمارا شرک معاف کر دے، وما اکرہتنا اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو اوپر اس کے، من السحر جادو سے، جو جادو پر تو نے مجبور کیا، اکرہتنا علیہ من السحر، معلوم ہوتا ہے اس سے کہ فرعون نے میٹنگ کے بعد جادوؤں کو، یہ جو سرگوشیاں ہوئی تھی جادوؤں، حضرت موسیٰ کی تبلیغ سے کچھ نہ کچھ متاثر ہوئے، لیکن فرعون نے یہی کہہ کر کہ ملک کو خطرہ ہے، مذہب کو خطرہ ہے، ان کو جذبات سے مغلوب کر دیا، ملک کا بہانہ بنا کر اور مذہب کا بہانہ بنا کر، اس لیے وہ بھی وہی ترانہ پڑھنے لگے کہ مذہب کہیں ختم ہو جائے گا اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ تجھے فرعون کی چال تھی سیاسی، اب وہ کہہ رہے ہیں ما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر، یہ جواب ہے فرعون کی اس بکواس کا کہ ایونا اشد عذابا و ابقا، جہاں فرمایا کہ واللہ خیر، اللہ بہت بہتر ہے، و ابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والا، اللہ کے ہاں ثواب بھی ہمیشہ باقی رہنے والا، اللہ کے ہاں عذاب بھی ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہاں تک جادوگروں کی تقریر تھی